میں مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو مینوں دوتریاں نالوں اگے کون ہوندا ہے، پر بال مینوں کچھ بھی نہیں کرن دیندے، ایتھے مسیتے بھی وہ میرے پیچھے ہی نے، تھوڑا جہا سنبھالو۔ تو میں نے ان سے کہا بزرگوں بنتا تو نہیں، پر اگر اجازت دیں تو اب چونکہ میرے کانوں سے بات ٹکرا گئی ہے تو تھوڑا سا میرے دل میں بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دے، کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے بختوں والے ہیں، اس مسجد میں نوازوں سے پیار کرنا تو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے کوئی ایسا ماحول بنا دیا، وہ تو رونے لگ گئے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، پھر میرے کام مل گیا، میرا تو یہ رنگ بھی عبادت والا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ او بھائی بچوں کو وقت دو۔ اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے، نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ادارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتا ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے ایک جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی فلان نہیں کردے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کردے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تے تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کرے، ہون دس ہے نا دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے، یہ فری ہے سارے۔ تو بڑا عشق رسول کڑا ہویا پھر نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت آتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے، میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خانے نعت پڑی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے، کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے، کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی ہے تھے حضور آئے نے آپ ہی ٹور چلا ہے۔ بڑا تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ تو جہاں کدھر رہا ہے؟ تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں جس میں بعد میں مشکل پیدا ہو، آپ دائروں کے اندر رہے، ضابطوں کے پابند رہے۔ اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں، ان کو کہتے ہیں میرا ذوق آندہ ہے، او بھائی تو اپنا ذوق کول رکھ، اے دس قرآن کی آندہ ہے، یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے یہ بتا، ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے، عام دام برسرے مطلب۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی، مزید کسی کی گنجائش نہیں، بظاہر بھرا ہوا ہے سارا حال، میری طرف توجہ کریں، سارا حال بھرا ہوا ہے۔ تو اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے، ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے، سب کو پتا ہے ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، سب جگہ دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، حضرت ابو بکر صدیق۔ فوراً اٹھے، اپنی جگہ چھوڑی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بازو مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا۔ کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، باتیں زیادہ نہیں کرتے، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں، بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، مدینے والے محبوب بولے، حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے۔ تو ان کا پیار ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے۔ تیسری بات،
चंद बातें इस पर सुने और मैं खत्म करूं। इतना बड़ा मजमा है, मैं कोई माहिर नफ्सियात तो नहीं, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर कोई बंदा घर की कोई परेशानी लेके बैठा है ना यहां, तो वो महफिल में पूरी तौर पे हाजिर नहीं। ये घरों के मसाइल इतने गंभीर होते हैं कि जितना मर्जी बंदा बड़ा हो ना, वो किसी भी मजमे में चला जाए, उसका ज़हन घर में होता है, यार ये मसला बना हुआ है, ये परेशानी बनी हुई, जिससे भी मिलेगा यही दुआ कराए। ओ जी बच्चा नहीं बात मानता, दुआ कर दे, बच्चा पढ़ता नहीं, दुआ कर दे, बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उलझा रहता है। जो लोग अपने घरों में मजबूत होते हैं ना, घर बेहतरीन हो जाता है, बच्चे संवर जाते हैं, घर का माहौल ठीक हो जाता है, वो बाहर भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे लेते हैं। लेकिन जो घर के अंदर बेचारे मजबूर और परेशान हो जाते हैं, वो बाहर भी कोई बड़ा काम कर सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम पे एहसान फरमाया है, हुजूर ने हमें अपना घर बना के दिखाया है कि इस तरह का बनाना। हुजूर ने भरपूर खानदानी जिंदगी गुजारी है, अज़वाज मुतहरात, 4 शहजादियां, उनकी औलादें, भरपूर वक्त गुजारा है और हमें बताया किन बुनियादों पर तुमने घर बनाना। ये ज्यादा तवज्जो कीजिएगा इस मजमून पर। सबसे पहली बात तो ये कि हुजूर ने अपने घर वालों को वक्त बढ़ा दिया है। इधर देखो मेरी तरफ जवानों, यारों के लिए टाइम है, खाने खाने चले जाते हो घंटा सफर करके, सैरे करने चले जाओ, औलादों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। एक छोटी सी बात बुजुर्गों से करनी है, अगर नाराज ना हो जाए तो कर लूं कि रहने दो? आप हाँ ना नहीं करते, मेरा ख्याल है रहने देते, कर ले। हमारे मुआशरे में ना कुछ हाजी नमाजी है, वो कहते हैं बच्चे को पीछे ले जा, मैंने नमाज पढ़नी होती है। छोटा बच्चा पीछे ले जाए, मैं तो पहले क्या सी तुसी नाराज नहीं होना। ओ हाजी साहब, आप बच्चे को मना कर रहे हैं, और यहां हदीस में मौजूद है कि नबी करीम की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब, जनाब सैयदा ज़ैनब की बेटी, हुजूर नमाज पढ़ाने आते थे तो नवासी को साथ उठा के ले आते थे। आपने बारहा नहीं सुना कि शहजादे हुजूर के मुबारक कंधों पे हालत नमाज में चढ़ जाते थे? ओ खुदा के बंदे, इनसे प्यार कर, ये मदीने वाले का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो तुम्हें रिस्क देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूं। और फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है, मेरी औलाद है। असला नाल जे नेकी करिए नस्लां ताक नहीं भुल दे, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। यहाँ एक जगह पे कहा बेअसला नाल नेकी करिए ते उल्टियां चाला चल दे। वो और कहानी बनानी शुरू कर देते, और कहानी। याद रख मेरे अजीज, हुजूर की औलाद से प्यार करें। कभी कभी ना आपका दिल चाहे जाके आप मौलाना से फरमाइश करें कि आज कोई और बात नहीं होनी चाहिए, आज मुझे इमाम हुसैन के फजाइल सुनाए। कभी आपके अंदर से आवाज आए कि आज कोई इमाम हसन की फजीलत में बात करें। अपनी बेटी से आप कहें, घर वालों से कहें कि हुजूर की 4 शहजादियों का जिक्र आज छेड़ो, उनकी बात करो, अज़वाज मुतहरात का तज़किरा घरों में हो। लेकिन क्या करें, हम तो सोशल मीडिया की पोस्ट लगा के बरी हो जाते हैं, फारिग हो गए, सारी अकीदतें इसी में आ गई। वो जो एक खास रंग था, वो एक ज़ब्त था। मेरा बड़े सादे से घराने से ताल्लुक है, तो वाली साहब ना बड़ी ईद के लिए चावल लेके आए घर में, तो वो अब पता नहीं देहाती मिजाज को, अब तो खैर देहातों वाले भी नहीं मानते हम देहाती हैं, पर मैं वही हूं देहाती, तो मुझे आप 2-4 दफा कहेंगे तो मुझे खुशी होगी कि बड़ा पेंडू है। तो पहले सैंपल लाया जाता था, खवातीन से पास कराते थे, अगर चावल ठीक है तो फिर चावल ऐसे होता था जी, चलो कुछ 4-5 तो पेंडू निकले ना बिचो, तो वो खवातीन पास करती थी घर में, चावल ठीक है तो फिर चावल आ जाते। वाली साहब कुछ दिन पहले चावल ले आए, वो पास हो गए। अम्मा जी ने कहा बड़े मजेदार है, खुशबू भी अच्छी है और फूल भी बड़े गए पक के, और कमाल है। तो वो चावल जो थे वो 1-2 बोरी आ गए, तो वो ईद पे 1 आध दफा पके, उसके बाद वो जो पुराने घर में पड़े थे वो पकने लग गए। तो 1-2 दफा पके तो अब्बा जी कहने लगे कि वो चौल किथे नहीं जेड़े मैं ईद ते ले आया सा, वो किते गया, सानू फिर पुराने देने शुरू करते हैं। तो पुराने लोग, मकान कच्चे तो अकीदे पके, तालीम थोड़ी पर नजरिया पुख्ता। मेरी वालदा साहबा कहने लगी वो चौल बड़े सोने सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नु इमाम हुसैन दी न्याज पकाना।
وہ حضور کی اولاد پاک کے نام پر ہم وہ ایسے نہیں کہ وہاں سے لے لینا کوئی چاول اور پکا لینا، نیاز تو دے دیا میں نے 2000 کا، وہ جو اچھے چاول وہ جب امام علی مقام کے لیے دیگے پکائیں گے نا، او بھائیو عقیدتیں سیکھو، محبتیں سیکھو۔ کاش میری ملت کا جوان امام حسین سے پیار کرے، امام حسن سے ٹوٹ کر زندگی بھر پیار کرے۔ تو امام حسن اور حسین سے پیار کر کے دیکھ، زندگی میں اگر تجھے کبھی ٹینشن آئی، ڈپریشن آیا تو بتانا، تجھے پتا چلے گا میدان کربلا میں سارے دکھوں سمیت جو ڈٹ کے کھڑے رہے، جب وہ میرے آئیڈیل ہے تو میں نے کیوں گھبرانا ہے؟ تو آپ سب سے پہلے تو یہ محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں اور اس عقیدت کا اپنے دل کے اندر آپ جذبہ لائیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، کبھی کبھی حضور نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کے ہمیں درس دیا ہے اہل بیت کی محبت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم نے امام حسن اور حسین کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بندہ روز ہی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی بیمار ہو تو پھر رو کے کرتا ہے، کبھی سفر پہ جا رہا ہو تو رو کے کرتا ہے۔ آج سرور کائنات علیہ السلام نے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک سینے سے لگا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب کہ اے اللہ جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ تو یہ کتنا بڑا قرب ہے، حضور نے یہ محبت سکھائی، ہمیں اپنے دل میں یہ محبت پیدا کرنی ہے۔ آج سے 70-75 سال پہلے کسی سے پوچھتے نا نام کیا، کہتا تھا غلام حسین۔ کنے رکھے؟ کہتا دادے نے۔ تو میرا دل کرتا اس دادے کو سلام کروں جس کو پوتا پیدا ہوتے ہی خیال آیا تھا کہ حسین کا غلام ہونا چاہیے، اس نے غلام حسین نام رکھ دیا۔ اسے پہلے دن ہی خیال آیا کہ یہ امام علی مقام کا غلام ہونا چاہیے، پہلے تو یہ پیار پیدا کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ شرارتیں، سازشیں، فتنے، اس میں نا لوگ خبروں میں بڑا رہتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ساری خبریں نشر کرتے ہیں۔ تو خبروں میں لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ بازو چڑھا کے کہیں گے میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ او بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے، آپ پڑھیں اور بیان کریں۔ آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے صدیوں پہلے۔ قرآن مجید کی نص موجود ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے۔ تو آپ مشاجرات کو چھیڑ رہے ہیں قوم کو الجھانے کے لیے۔ سنو اور یاد رکھنا، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی حب اہل بیت، نبی کریم کے اہل بیت اطہار کا احترام، پیار، عقیدت، محبت ہمیں جتنی سیکھنے کو ملی ہے یہ رسول پاک کے صحابہ نے سکھائی ہے، یہ ہمیں ملی وہاں سے ہے، یہ سکھائی۔ تم نے کہاں سے روایات پڑھی ہیں؟ تم تک کہاں سے پہنچی؟ یہ صحابہ ہی تھے روایت کرنے والے۔ تم صرف خبروں میں رہنے کے لیے اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے تم قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں فتنے ڈالتے ہو اور آزمائش برپا کرتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یا ماشاءاللہ بڑے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے، کوئی بھی حدیث جب آپ تک پہنچتی ہے تو پہلے راوی کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ، ایسے ہی ہے۔ تو اگر راوی مشکوک کر دیا جائے، معاذ اللہ، نہیں سمجھ آئی، راوی مشکوک ہو جائے تو روایت ٹھیک رہے گی؟ بولو۔ تو جن صحابہ کو تم مشکوک کر رہے ہو، سارا دین انہوں نے روایت کر کے پہنچایا ہے۔ تو دراصل تم چاہتے یہ ہو کہ دین مشکوک ہو جائے، تم اتنی بڑی سازش کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے طے کر۔ تو عزیز سارا پیار سکھایا ہی حضور کی اصحاب نے۔ دیکھو نا، امام حسن چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے، تو کوئی میٹنگ چل رہی تھی، امیر المومنین کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو دروازے پہ آپ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے۔ امام حسن نے جلا کے سلام لی اور جا کر کے پوچھا کہ شہزادے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ کہا میں ملنے آیا تھا والد صاحب سے، لیکن کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو امور حکومت میں کچھ مشاورت چل رہی ہے، تو والد صاحب نے مجھے کہا تھوڑا انتظار کر لیں، تو میں انتظار میں کھڑا ہوں۔ تو امام حسن کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بھی پھر کسی نماز کے وقت میں مسجد میں مل لوں گا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے حضور آپ نے جانا ہے تو چلے جائیے نا، تو مجھے روکا ہے؟ کہ نہیں شہزادے مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز میں ملاقات ہوتی، قربان جائے۔ میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو اجازت ملی ملاقات کی، تو جناب امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جب میں منتظر تھا تو امام حسن بھی آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیے ملاقات کر لیجئے، پر انہوں نے کہا جب امیر المومنین نے آپ کو یہاں رکنے کو کہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں مل لوں گا۔ یہ دیکھو میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا بتاؤں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ عمر ہے کہ کسی نے بہکانا تو کیا ہے، ان کو دیکھ کے تو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص جس نے اس انداز میں حکومت چلائی ہے کہ اپنا اور بیگانہ مجبور ہے کہ اس دھرتی پہ اگر کسی نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے وہ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات پاک، اتنا بڑا آدمی، لیکن نسبتوں کے احترام کا رنگ دیکھو کیسا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نہیں گئے، گھر نہیں گئے، امام حسن کے گھر چلے گئے، شہزادے کے دروازے پہ دستک دی، تشریف لائے، کہا جناب آپ آئے تھے تو بغیر ملے واپس آ گئے، تو وہ عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ کے اپنے شہزادے کھڑے تھے، کہا ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ آپ بات کو سمجھیں، ان کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس اساتذہ پہ اتنا پیار آتا ہے جب اپنی عزت مقام محبتیں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو دل کرتا ہے نچھاور کر دیں اساتذہ اور مشائخ پہ سارا کچھ، جن کے قدموں میں بیٹھنے سے چار جملے کہنے آئے، تو پھر ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا جنہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر نگاہ نبوت سے فیض پایا۔ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ابھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امامہ اتار دیا اور سر کے بال تھام کے کہنے لگے امام حسن سے شہزادے یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، عزت کے بال، یہ آپ کے نانا مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی ہمیں تو سارا سکھایا ہی انہوں نے، تم نے پتہ نہیں کس سے سیکھا ہے؟ ہم نے ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام حضور کے اصحاب سے سیکھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ آپ لوگوں کو؟ میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بات نہیں کیا کرتا جو لگی لپٹی ہو، اور خوشامد سے اللہ نے ویسے ہی بڑا بچا کے رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ جانتا ہے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے، نہ ضرورت ہی نہیں پڑی سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی تے اپنی بال کے سیکھنے، ضرورت نہیں کبھی پڑی۔ لیکن آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، محفلوں میں اکثر مجھے قوم کی فکر ہونے لگتی ہے، یہاں پنکھے لگا دیے گئے قریب قریب کر کے، اور آپ کے پاس وہ ساری سہولت موجود نہیں ہے، تو بار بار دل میں اتنی سپیڈ سے تقریر کرتا نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں اور گفتگو جلدی سمیٹ دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے۔ میں نا ایک دفعہ ایک جلسے میں گیا تو آپ کو پتا ہے وہ ہم نے ایک بڑا مخصوص طبقہ پال لیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ عزت دے دیتا ہے تو میری طرح کے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو میرا ذاتی کمال ہے، تو وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک نقیب صاحب تھے جلسے میں، تو وہ بار بار نا قوم کو، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اس فیلڈ میں، بار بار تسی بڑے بے ذوق ہو، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تسی فلان نہیں کر دے، تسی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، مصیبت ہے نا جی کچھ لوگوں کو۔ تو کچھ اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا کہ وہ مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجمع کی توہین ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے، چونکہ ہم خود سب سے چھوٹے ہیں تو اتنی جلدی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کو تھام لیا ہلکا سا اور ان کو کان قریب کر کے نا میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو۔ میں کہا جنہوں نے تو کہہ رہے نا ذوق نہیں، یہ سارے مفت آئے نہیں، تو 30,000 روپیہ لے آئے نا کرو، ہوں دس انہاں دا ذوق چنگا ہے کہ تیرا ذوق چنگا ہے؟ یہ فری ہے سارے۔ تو بڑا عشق رسول کیڑا ہویا پھر؟ نہیں سمجھ آئی بات کی۔ اور پھر نقیب خطیب نعت کھواتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور اب یہاں ساجدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ پہ پیار آ رہا ہے میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں۔ ایک جلسے میں نا ایک نعت خانے نعت پڑی، قسم رب دی دل پہ میرا ایمان پہ آخدہ ہے، کملی والے بھی تشریف لے آئے ہوئے نے، تو یہ قسم اٹھا کے اس نے بات کر دی۔ اب ہم تو چونکہ اتنی بڑی آنکھیں نہیں رکھتے، گناہگار آدمی ہے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ تو یہ نعت بھی سنائی تو جانے بھی لگا محفل سے، تو میں کدھر چلا ہے؟ کہنا میں آگے جانا ہے، میں اتنا لے تو قسم چکی ہے تھے حضور آئے نہیں، آپ ہی ٹوڑ چلا ہے۔ تو عجیب آدمی ہے، جہاں سرکار ہے وہاں بیٹھ، تو جا کدھر رہا ہے؟
تو معاذ اللہ تعالیٰ آپ وہ کام نہ کریں اس میں بعد میں مشکل پیدا ہو. آپ دائروں کے اندر رہے, ضابطوں کے پابند رہے. اور یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ضابطے کے پابند نہیں, ان کو کہتے ہیں میرا ذوق اندر ہے. او بھائی تو اپنا ذوق کھول رکھ, اے 10 قرآن کی اندر ہے, یہ بتا حدیث کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, یہ بتا. ذوق اپنے تک رکھ جو تیرا ہے. عام دام برسر مطلب علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک مقام پہ نا اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف فرما ہے, اور وہ جگہ ایسی ہے کہ صحابہ آ کے بیٹھے تو جگہ فل ہو گئی, مزید کسی کی گنجائش نہیں بظاہر, بھرا ہوا ہے سارا حال. میری طرف توجہ کریں, سارا حال بھرا ہوا ہے. تو اچانک نا محفل میں مولا علی شیر خدا آ گئے. ہر صحابی اٹھ کے جگہ دینا چاہتا ہے, سب کو پتا ہے ان کی محبت ایمان ہے, ان کا بغض نفاق ہے, سب جگہ دینا چاہتے تھے, لیکن سب سے پہلے وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے, حضرت ابو بکر صدیق. فوراً اٹھے, اپنی جگہ چھوڑی, حضرت مولا مرتضی شیر خدا کا بازو مبارک تھاما, اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں, باتیں زیادہ نہیں کرتے, عمل زیادہ کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر ایسے لوگوں کے امام ہیں, بٹھا کے تو خود جا کے حضرت صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ گئے.